میں صرف اتنی بات کروں گی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی رؤف حسن صاحب کا, ہمارے سیکٹری انفارمیشن پی ٹی آئی, ان کے ساتھ ہمارے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں. اور میں آپ سب سے یہ ضرور بیان کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ طاقت ہے, ایک وہ سیاسی پارٹی ہے جس کو اللہ نے بہت معجزوں سے نوازا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا لیڈر, اللہ نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان میں ہم سوچا کرتے تھے کہ علامہ اقبال کیسے ہوں گے, قائد اعظم کیسے ہوں گے, ہمارے جو پہلے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ لیڈر کیسے ہوں گے. تو جب ہم اپنے خان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سب کا منبع ان میں نظر آتا ہے, ہمیں ان سب کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. لیکن ایک اور جو اللہ نے ہمارے پہ بڑی مہربانی کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, میں کہتی ہوں کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. اس جد و جہد میں جس طرح ہمارے ورکر نے, جس طرح ہماری خواتین نے, جو آپ کا کردار ہے, میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں. جس جگر کے ساتھ یہ لڑے ہیں اس آزادی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے, جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, خاص کر ہماری خواتین نے, ہماری یوتھ نے, تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کا وہ پیغام جس کا ذکر ہم علامہ اقبال کی زبان میں کرتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, خان نے وہ آپ کے اندر امنگ جگا دی ہے, اس نے خرد کو غلامی سے آزاد کر دی ہے. اب صرف حقیقی آزادی حاصل کرنی رہ گئی ہے. اور جو یہ سب بیٹھی ہے لیڈرشپ ہماری, میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں, جنہوں نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں, جب وہ جیل میں تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں, ہمارے دشمن سمجھتے تھے کہ اب یہ پارٹی کیسے چلے گی, سلوٹ ہے ان سب کو کہ انہوں نے یہ پارٹی چلائی, اس کو الیکشن تک پہنچایا, اور ان لوگوں کے دانت کھٹے کیے جو کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ 3,500 امیدوار بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایک بڑا ہسٹری بنی ہے کہ ٹکٹ لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو دینی ہے ٹکٹ اور کس سے روکنی ہے. اور آج اگر پاکستان تحریک انصاف اس لیول تک پہنچی ہے کہ ہمارے جنہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی, جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس عوام کو اور اس پولیٹیکل پارٹی کو کیسے روکنا ہے, تو اس کی وجہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور یہ قیادت ہے. اور میں خاص سلوٹ پیش کروں گی رؤف حسن صاحب کو, جنہوں نے ہمارا نیریٹو, جو کور کمیٹی کی میٹنگز کا نیریٹو, جو بیانیہ تھا, وہ ورکر تک پہنچایا. اور سلام ہے اس ورکر کو کہ جس نے اپنے لیڈر کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہا. صرف یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے لیڈر کوئی اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑے, اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا. وہ صرف اور صرف اس عوام کی آزادی کی, اس ملک سے غربت کے خلاف جہاد لڑے, جہالت کے خلاف جہاد لڑے, اور جو ایک غلامی کا توق ہمارے گلے میں جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ گیا, وہ اس کے لیے کھڑا ہے. اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمارا لیڈر اللہ کی مہربانی سے وہ لیڈر ہے جو دنیا میں ناموس رسالت کا محافظ بھی بنا. اسی مارچ کے مہینے میں 15 مارچ وہ دن ہے جس کو ہم فخر سے مناتے ہیں. تو جس نے محمد کی محبت پوری دنیا میں اجاگر کی ہے, بتایا ہے کہ ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, ہمارے دل دکھتے ہیں, اللہ نے اس سے تخت و تاج لے کے بھی اس کو لوگوں کے دلوں میں حکمران بنا دیا ہے. یہ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہم محتاج نہیں, ہمارا لیڈر محتاج نہیں, یہ کرسی عمران خان کی محتاج ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہمارے لیڈر باہر آئیں گے, ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح کی حلف برداری کی تقریب میں کھڑے ہوں گے اور نعرہ لگائیں گے, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب.